افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا اس پروگرام میں ہم استقبال کرتے ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہم ایک خاص کوئی موضوع چنتے ہیں اور اس کے سلسلے سے جو قرآن میں آیات موجود ہیں، جو پیغامات ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، اس کے سلسلے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بچپن سے لے کر کے ہر ایج میں، ہر عمر میں انسان بہت زیادہ اگر فوکس کرتا ہے تو اخلاق پر کرتا ہے۔ تو اخلاق کے سلسلے سے قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں اور اسی بہانے جو ہے کچھ حدیثیں بھی بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی گفتگو جو ہمیں اپنے ناظرین سے کی کہ اخلاق کے سلسلے سے قرآن مجید کتنا زور دے رہا ہے، یا وہ آیات جو اس کے سلسلے سے ہے وہ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، اخلاق ان کچھ گنی چنی چیزوں میں سے ہے کہ جس پر ہر مذہب نے اور ہر مکتب فکر نے غور کیا ہے اور اس پر اپنا نتیجہ پیش کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو ہدایت کا سلسلہ شروع کیا خداوند عالم نے، اس میں نبیوں کو جو اہم ترین ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اگر اس کا خلاصہ کیا جائے قرآنی آیات کے مد نظر، تو دو چیزیں بنتی، ایک تلاوت کتاب اور ایک تزکیہ نفس۔ کبھی تلاوت کتاب مقدم ہے، کبھی تزکیہ نفس مقدم ہے، لیکن اگر خلاصہ کیا جائے تو یہی دو چیزیں ہیں کہ جن کی بار بار تکرار ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا تزکیہ نفس پر کتنا زور ہے۔ سورہ جمعہ کی مشہور ترین آیت کے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یا خداوند عالم نے اس چیز کو، تزکیہ نفس کے انتظام کو، کیونکہ آپ خود تو نہیں کر سکتے، آپ اپنا تزکیہ نفس یا کسی چیز بری چیز سے پرہیز یا اچھی چیز کو انجام دینا، یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ ساری اچھی بری چیزیں جانتے ہوں۔ جی ٹھیک ہے، تو اب اس دنیا میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے۔ اگر ہم سمجھ بھی جائیں تو اس سے 10 اور لوگوں کے نظریات کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، صحیح، تو یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا کہ کون درست ہے۔ تو لہٰذا خداوند عالم کے لیے ضروری تھا کہ یہ انتظام کرے۔ اس انتظام میں ایک کام جو خداوند عالم نے کیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس کا۔ اس کو خداوند عالم اپنا احسان شمار کرتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ خداوند عالم نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس کی ذمہ داری آگے جا کر بیان ہوتی ہے، یزکیہم، کہ جو ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ تو نفسوں کو پاک کرنا ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، بلکہ اہم ترین ذمہ داری قرار دیا۔ جی، خود اس کو اپنے اس کام میں شمار کیا ہے کہ جس کا احسان خداوند عالم لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے، ورنہ تم خود سے نہیں کر سکتے۔ اور آگے جا کر اسی اخلاق پر ورنہ بے شمار آیات ہیں کہ قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ، فلاح وہی پائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اور بدبخت ہے وہ انسان، پچھتائے گا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ یا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا۔ زکا اور تزکا صرف صیغے کا فرق ہے، ورنہ معنی وہی ہے کہ نفس کا پاک ہونا انسان کی کامیابی کی اکلوتی ضمانت ہے۔ یعنی اخلاق اگر اچھا، ظاہر ہے کہ نفس کی آلودگی یعنی بد اخلاقی، تو اخلاق یوں تو ساری دنیا نے اس پر دھیان دیا، لیکن خود پیغمبر اسلام نے اور خداوند عالم نے اس پر اتنا زور دیا ہے کہ بقیہ ساری چیزوں سے پہلے اخلاق۔ آپ خود غور فرمائیں، پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ نے کسی بھی حکم کو، شرعی احکامات پہلی ہجری سے شروع ہے، یعنی 13 سال تک پیغمبر اسلام نے جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ آپ کے اخلاق کا نمونہ تھا۔ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام نے جب پیش کیا، کہا کہ میں اگر اس کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے
تم مانو گے نہیں مانو گے؟ تو مانیں گے. کیوں مانو گے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انہوں نے بات تو نہیں مانی پیغمبر اسلام کی، لا الہ الا اللہ تو نہیں کہا، لیکن یہ بھی نہیں کہہ پائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ اخلاقی بزرگی اتنا بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کے پیغام پر اور آپ کی باڈی لینگویج پر کہ اگر آپ کی بات سامنے والے کو تسلیم نہیں ہے، وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کے اوپر براہ راست الزام نہیں لگا سکتے کسی چیز کا. اچھا، آج بھی ایسے سماج میں لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ بھلے دشمن ہیں لیکن پیٹھ پیچھے یعنی اس کی اچھائی کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی جیسا بھی ہو اخلاق بہت اچھا. تو اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے صادق اور امین کا لقب رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے لے لیا تھا. یعنی جن لوگوں نے صادق اور امین کہا تھا وہ کوئی پیغمبر اسلام کے ماننے والے نہیں تھے. اب یہ صادق اور امین ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد اگر ایک انسان پیغمبر اسلام کی بات کا انکار بھی کرنا چاہتا ہے تو ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے کہ اس کی بات نہیں مان رہے تو پھر کس کی بات مانو. لہٰذا آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اخلاقی لحاظ سے جو قومیں کم از کم بظاہر ہی صحیح جو قومیں اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو جنہوں نے سماج میں اسٹیبلش کر لیا ہے ان کو لوگ کس سے یاد کرتے ہیں کہ دیکھو ان کا مثلا فلاں ہاسپٹل ہے یا فلاں لنگر ہے یا فلاں وغیرہ وغیرہ جو ان کی سروسز ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کی بیک پر اس کا کوئی نگیٹو پوائنٹ نہیں ہوگا، لیکن انسان یہ دیکھتا ہے. لہٰذا ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہو آپ کے ہاں کوئی نگیٹو ایلیمنٹ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کم از کم اچھے اخلاق کو اس کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، تو بقیہ ساری چیزیں دب سکتی ہیں. ورنہ اگر اخلاق بھی اچھا نہیں ہے اور اعمال بھی اچھے نہیں پھر تو خداوند عالم نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی گھاٹا ہے اور آخرت بھی انسان کے لیے گھاٹا ہے. اچھا، کچھ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اگر اپنے اسلام کی بات کی جائے تو نماز ہم مصلی یا مسجد گھر وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، روزہ اپنے لیے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم ہی کو معلوم ہے، تو عمل شاید صرف ہم سے تعلق رکھتا ہے، اخلاق لوگ دیکھتے ہیں. بالکل اخلاق اور خود یہ جو اعمال ہیں یعنی وہ اعمال جو صرف ہم سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا جو مذہبی اسلام سے تعلق ہے، مثلا نماز، ورنہ خود اخلاق بھی انہی اچھے اعمال میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ان کو صرف وہاں تک محدود رکھیں جو صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے تو اس پر براہ راست ملائکہ کائنات کی حدیث ہے، حالانکہ یہ ٹاپک سے باہر چلی جائے گی بات. آپ نے فرمایا کہ انسان کا اسلام اور تقوی اس کے نماز اور روزے کی کثرت سے نہیں پرکھا جا سکتا، انسان کا تقوی اس کی امانت داری سے پرکھا جانا چاہیے. تو امانت داری اخلاق میں آتی ہے، ہمارے اعمال صالحہ میں نہیں آتی، مطلب وہ جو شریعت کے ریچولس میں نہیں آتی ہے جو آپ کو بیان کیا گیا. تو یہ ملائکہ کائنات نے کیوں، اس کی وجہ بھی مولانا بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو نماز روزے کی عادت لگ سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا انسان ڈیلی 6 بجے اٹھتے ایک دن جب سورج سر پہ آ جاتا ہے اور 6:45 بجے آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو بہت برا لگتا ہے. تو کیونکہ اس میں خوف خدا اور عبادت خدا، ایسا نہیں کہ ہمیشہ انسان اپنی ذاتی وجہ سے، لیکن تھوڑا بہت امکان ہے کہ انسان چونکہ عادت بن گئی ہے اس لیے آج اس کو برا لگ رہا ہے، عادت بن گئی ہے اس لیے 6 بجے اٹھ رہا ہے. لیکن امانت داری جب انسان کرتا ہے تو وہ عادت کی وجہ سے نہیں کرتا، اپنی شرافت کی وجہ سے کرتا. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. گفتگو بار بار پیغمبر کے سلسلے سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے سے کہیں کوئی گفتگو کچھ باتیں ہوئی ہیں؟ جی بے شک پیغمبر اسلام کے لیے خداوند عالم نے سورہ آل عمران میں واضح طور پر اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو خداوند عالم نے بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے پیغمبر اسلام یہ جو آپ کا اخلاق ہے، آپ جو نرم اخلاق ہے، یہ خداوند عالم کی رحمت ہے ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل اور تیز زبان کے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے. لانفضوا یعنی بکھر جاتے، کوئی آپ کے پاس قریب نہیں آتے، کوئی قریب نہیں آتا، اور یہی ہوتا ہے. تو اب اگر پیغمبر اسلام کے اخلاق کو، ایسا نہیں کہا کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، وہ دوسرے مقامات پر خداوند عالم نے قرآن میں تعریف کی ہے، لیکن اس چیز کو ایک خداوند عالم کی رحمت بھی قرار دیا ہے. اور ایسا نہیں پیغمبر اسلام کے اخلاق کے دوسرے مقامات پر خداوند عالم نے تعریف کی ہے لیکن اس کو اس مقام پر رحمت قرار دیا ہے. اچھا، کہ اگر یہ جو آپ کا اخلاق اچھا ہے تو عوام الناس اس کو کیا کہیں گے اپنی زبان میں ہلکے میں نہ لیں، یہ ہم نے رحمت کی ہے. ورنہ دوسرے کیا کہتے ہیں جو مذہبی رہنما اس زمانے کے تھے ان کا وہ جو پروٹوکول ہوتا تھا کوئی آ نہیں سکتا تھا. حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے لیے ملتا ہے کہ باہر سے جو ڈیلیگیٹس آتے تھے دوسرے مذاہب کے، ظاہر ہے کہ اسلام پھیل گیا تو لوگ آتے ہیں کہ بھائی آپ کے مذہبی رہنما سے ملاقات، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. کَأَحَدٍ فِيهِمْ کی لفظیں ملتے ہیں کہ پیغمبر اسلام
اپنے ساتھیوں میں ایسے بیٹھے تھے جیسے ان میں سے ایک لگتے تھے, تو باہر سے کوئی آتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا کہ اس میں رسول اللہ کون ہے. یعنی کوئی ایسا پروٹوکال نہیں کہ کوئی ایک کرسی ہو اور لوگ بیٹھے, یعنی ایسا کچھ نہیں, کوئی مسئلہ, ورنہ انسان پہچان نہ لیتا. حتیٰ کہ آج کے زمانے میں اگر مولانا صاحب کو پہچاننا ہو تو آپ کئی کلومیٹر دور سے پہچان جائیں گے کہ سویلین کون ہے اور مولانا کون ہے. لیکن اس زمانے میں اس کو تو مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی کر کے دکھا دے. زیرو پروٹوکول کہ کوئی آئے اور اس کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ اس میں پیغمبر اسلام کون ہے. یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ. یہ وجہ کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امیر بیٹھا کرتے تھے وہ بھی بڑے بڑے الٹرا رچ افراد, جو کہ آج کے زمانے میں شاید ہی ہوں, جن کے ہزار ہزار اونٹ پر سامان ہوتے تھے. آج تو ہزار اونٹ ہی ایک اچھی خاصی کموڈٹی ہے. تو اس میں کوئی بھی غریب کسی بھی وقت آ جایا کرتا تھا. یہ کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام خود اپنے اخلاق کو بلند رکھتے تھے اور اخلاق والوں کو ہی اپنے یہاں ایکسیس دیتے تھے. اور اس کے لیے خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ اے میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. خلق عظیم یعنی اعلیٰ درجے سے کیا مراد ہے؟ ہاں, اعلیٰ درجے سے مراد بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آپ اخلاق پر مکمل تسلط رکھتے تھے. یعنی تھوڑا بہت اخلاق تو ہم روز میں مرہ دکھا سکتے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی دن ہم 24 گھنٹے جاگ جائیں کسی کی مدد کرنے کے لیے, لیکن روز نہیں ہوگا وہ. صحیح. تو خلق عظیم یعنی اس پر اتنی کمانڈ ہے کہ انسان اس اخلاق سے کبھی ہٹتا نہیں. بعض مفسرین نے کہا, اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ فاحسن ادب, کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کے ادب کو اتنا بہترین بنایا کہ وہ جب اپنے کمال پر پہنچ گیا تب خداوند عالم نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ, یعنی اس سے اوپر کچھ اور نہیں ہو سکتا. ہمارا اخلاق عظیم تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے اوپر بہرحال کچھ نہ کچھ رہے گا. پیغمبر اسلام کے اخلاق سے بلند تر کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ جو بات آپ نے کہی حدیث کے مطابق کہ اللہ نے پیغمبر کے اخلاق کو ایسا بنایا, تو کوئی ہمارا دیکھنے والا یہ سوچے کہ ہماری کیا غلطی ہے, ہم اس اخلاق تک بھی نہیں اگر ہم پیش آ پا رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں اخلاق دیا ہی نہیں. پیغمبر اسلام کے اخلاق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام مجبور تھے. یہ بات یاد رکھیے, عصمت ائمہ طاہرین میں بھی یہ گفتگو آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے یا دیگر معصومین نے اگر اخلاق دکھایا تو وہ اس کے لیے مجبور نہیں تھے. اور فرما رہے ہیں یعنی اگر امام حسین صلاۃ والسلام میدان کربلا میں یزید کی بیعت کرنا چاہتے تو مجبور نہیں تھے, کہ کر ہی نہیں سکتے, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لہٰذا پیغمبر اسلام کا اخلاق اگر اچھا ہے, یعنی خداوند عالم نے ایک ذمہ داری لے لی ہے ان کی, اس کے علاوہ کسی اور میں وہ ذمہ داری خداوند عالم کسی کے کیریکٹر کی نہیں لے سکتا. تو ہمارے پاس اگر مان لیجیے خداوند عالم کی کیا کہتے ہیں گارنٹی نہیں ہے, تو اس کی وجہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر ویسا نہیں ہے. لیکن ہم بنانا چاہیں, سپوز تھیوریٹیکلی اگر آپ پوری زندگی آپ گزار لیں بغیر گناہوں کے تو ٹھیک ہے, آن پیپر آپ کو معصوم کہنا پڑے گا, لیکن اللہ نے گارنٹی ہی صرف 14 افراد کے لیے. تو پیغمبر اسلام کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو کاپی کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے اسی دنیا میں رہ کر آپ کے جیسے حالات میں رہ کر اور وہ اخلاق انجام دیا ہے. اگر آپ اس درجے پر نہیں جا سکتے تو جتنا پیغمبر اسلام آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. بطور مثال رات بھر پیغمبر اسلام عبادت کیا کرتے تھے, بقیہ لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں آپ یہ مت کیجیے. کیوں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا تو مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کہاں ان کا اخلاق کہاں ہمارا اخلاق, تو 100% کاپی کرنے کو تو مطالبہ بھی نہیں آپ سے. لیکن جتنا پیغمبر اسلام نے شریعت کے پیرائے میں آپ سے کہہ دیا ہے اتنا تو کریں. اتنا تو آپ کو, مثلا کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھو, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر اسلام بھی پڑوسی کا خیال رکھیں اور ہم بھی پڑوسی کا خیال رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا, یہ برابری نہیں ہے. وہ جو برابری ہے اس کو تو آلریڈی آپ سے کہہ دیا گیا کہ آپ اس کو نہ بھی کریں تو چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. وہ اور آپ کر بھی نہیں سکتے. لیکن جتنا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر ہی حکم دیا گیا ہے, لہذا آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا, یہ جو بار بار ذکر آ رہا ہے نبی آخر کا ہائی لیول کا تھا اخلاق, تو اس کی کوئی مثال پیش کریں گے, کوئی چھوٹا سا واقعہ یا کوئی ایسی چیز؟ میں عرض کر دوں, ایک واقعہ ہے اور یہ تقریباً ہر جگہ آپ کو مل جائے گا, کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے, کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کچھ پیسے والے افراد بیٹھے تھے. اخلاق دکھانا دیکھیے بہت, میں بیچ میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج بھی جب ایک لیول پر انسان پہنچ جاتا ہے, اب بڑے بڑے افراد کو دیکھیں تو راتوں کو اٹھ کر ٹیوب لائٹ جو ایکسٹرا جل رہی ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ایک دنیا انہوں نے اچیو کر لی ہے, اب ان کے لیے اخلاق مینٹین رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اس پہ غور کیجیے گا. لیکن وہ انسان جو دن بھر اپنا روزگار کما رہا ہوتا ہے, شام کو تھک کر آتا ہے, اس کے لیے اخلاق کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ کچھ بھی کرتا ہے.
تو یہ جو اچھے اخلاق کی بات آپ کریں، یہ تو عام انسان ہمارے جیسا بھی ایک لیول پر جب پہنچ جاتا ہے. اب بڑے بڑے سربراہان حکومت کو دیکھیں، میں امام خمینی کے ایک واقعہ نقل کروں، حالانکہ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا سب میں آ جاتا ہے. آپ اس کو کیا کہیں، وہ اتنا بالغ نظری انسان کے اندر آ جاتی ہے. مثلا ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم امام خمینی کے پاس تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بات ہو رہی تھی، پھر دیکھا تو وہ اٹھ کے چلے گئے کہیں، اور تھوڑی دیر بعد پھر آئے، پھر بات کنٹینیو ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو ٹیپ ہے، نل ہے، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے. میں نے بلایا تھا بنانے والے کو، جب تک وہ آ رہا ہے تو میں نے ایک جگ رکھ دیا تھا کہ وہ پانی اس میں بھرتا رہے. میرے خیال سے وہ جگ بھر گیا تھا. اچھا. اور فرما رہے تو یہ عام انسان بھی جب ایک لیول پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. تو میں وہی وہ واقعہ جو آپ کہہ رہے تھے، ایسے پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے اور اسی دوران ایک غریب انسان آ گیا. اب اس کی عرابی انسان جس کو کیا کہتے ہیں، بدو، تو اس کی ابا میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی. وہ آ گیا اور ان صاحب نے ابا کا دامن ذرا سا سمیٹ لیا، اور تو کچھ کر نہیں سکتے رئیس لوگوں نے. اب یہ تو اچھا، پیسے والوں کا یہ جو نوابیت ہوتی ہے جن کے مزاج میں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بڑی شخصیت کے پاس بیٹھے ہوں تو کوئی غریب آدمی آ کر ہمارا پروٹوکول اور ڈیکورم خراب نہ کرنے پائے. تو لیکن کہہ تو سکتے نہیں کچھ کہ بھائی تم کہاں گئے، وہ لکھ کے لگا بھی نہیں سکتے. وہ آیا بیٹھ گیا، تو جو ان کے بس میں تھا انہوں نے اپنی ابا ذرا سا سمیٹ لی. غور کیجیے گا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں، نارمل سی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی ابا تمہاری ابا سے مس ہو جاتی تو کیا اس کی غربت تمہارے پاس آ جاتی ہے، تمہاری دولت اس کے پاس چلے جاتی؟ آپ غور فرمائیے، یہ کوئی بڑی بات ہے. ابھی خدا نخواستہ میں اپنی ابا کے دامن سمیٹ لوں، آپ کہیں گے سمیٹ لو اپنی بلا سے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ نارملی بہت چھوٹی سی بات تھی. صحیح. یعنی پیغمبر اسلام نے اس کو نوٹس کر کے بتا دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ توہین آمیز اور بد اخلاقی کرتے، توہین آمیز سلوک یا بد اخلاقی کرتے ہیں، تو چاہے وہ نوٹس کرے نہ کرے، لیکن میری نگاہوں سے تم نہیں بچ سکتے. اور فرمانا ورنہ اس انسان نے اعتراض تھوڑی کیا تھا، اور نہ ہم آج ایسا کوئی اعتراض کریں گے، یہ بالکل ٹریویل سی چیز ہے. تو ابھی اس آرگیومنٹ کا کوئی جواب تو تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی آدھی دولت اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں. اب تک پیغمبر اسلام کے چہرے پر غضب کے آثار تھے. آپ نے ٹھیک ہے پلٹے اس کی طرف کہ بھائی تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے. اب بتائیے اس سے زیادہ کلین ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام کی موجودگی میں کسی کی آدھی دولت اگر مل رہی تو حلال ہی ہے نا، حرام تو وہ دینے نہیں دیں گے. اس سے زیادہ نیٹ اینڈ کلین پیسہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اس پیسے کے لیے بھی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ لے تو لیتا، ڈرتا ہوں کہ یہی والا مزاج نہ پیدا ہو جائے، یعنی یہی بد اخلاقی نہ پیدا ہو. یہی بد اخلاقی جس کا پورا پیسہ آپ کے ذہن کو تکلیف پہنچا دے، اس کا آدھا لے کے میں کیا کروں گا؟ تو غور فرمانے، تو یہ لیول ہوتا تھا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا. پیغمبر اسلام کا اخلاق تو اپنی جگہ. تو جب اس لیول کا اخلاق ہوتا ہے تب وہاں سے بڑی بڑی شخصیتیں جنم لیتی ہیں. خلق عظیم. تو پیغمبر اسلام کا اخلاق عظیم تھا. اس کے بعد بھی جو لوگ تھے وہ کوئی معمولی نہیں تھے. بہت شکریہ. ایک سوال جب اخلاق کے سلسلے سے ہے تو حالانکہ آپ نے واقعہ سنا دیا ہے، تو کچھ بد اخلاقی کے سلسلے سے آیات موجود ہیں قرآن میں؟ جی، بد اخلاقی کے حوالے سے ایک تو یہی آیت جو میں نے عرض کیا کہ وقت خواب من دساہا، بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے اخلاق کو درست نہ کر سکے. اور دوسرے آیات میں صاف طور سے اشارہ ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے، اس کا ترجمہ اردو میں یہی ہوگا کہ ناک بھوں سے کوڑ کے نہ چلو لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے گالوں کو بھینچو مت، یعنی ہمارے اظہار مت کرو، ویسے نا کچھ اظہار مت کرو کہ اکڑ کے چل رہے ہو. تو خدا بند عالم نے بارہا اس سے روکا ہے. اور خود جناب موسیٰ اور کیا کہتے ہیں، خود جناب موسیٰ اور ہارون جب جا رہے تھے تو خدا بند عالم کہتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سرکش ہو گیا، اس کے پاس جاؤ، فقولا له قولا لینا لعله يتذکر ويخشى، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ سنبھل جائے، شاید وہ ڈر جائے، شاید وہ اس کو یاد آ جائے ساری چیزیں. یا دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات ادفع باللتی ہی احسن، حتیٰ کہ نان مسلم سے بھی اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کسی بھی بات کا جواب دو، یا اس کی بات کو اگر رد بھی کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی وہ ایک بہترین ساتھی میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور فرمانا تو بد اخلاقی سے بارہا ظاہر ہے کہ اچھا اخلاق، یعنی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ بد اخلاقی کو بھی خدا بند عالم نے
اس کی مذمت فرمائی۔ چلیے بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے جو کہا آخر میں کہ غیر مسلم بھی ہے تو اس سے بہت اچھے اخلاق میں پیش آنا چاہیے، تو اس کے سلسلے سے کچھ آیات یا روایات؟ جی، آیات میں بعض اوقات اس کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے شانوں کو جھکا کر رکھو نرمی، جو آپ کے مومن بھائی ہیں یا جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ سے سوچیں کہ فرعون سے زیادہ خداوند عالم کا دشمن اب اتنا تو ہمارے یہاں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو خدائی کی دعویٰ کر سکے۔ جی، کوئی کتنا بھی گناہ کر لے اس لیول تک نہیں پہنچا۔ اس کے لیے خداوند عالم اگر نرم لہجے کا مطالبہ کر رہا ہے جناب موسیٰ اور ہارون سے، اپنے نبیوں سے، اپنے ولیوں سے، تو بقیہ ہم سے اور آپ سے تو ظاہر ہے کہ ہر اور اس کو اسی آیت میں جو میں نے عرض کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے آپ لاکھ کسی برے آدمی سے گفتگو کر رہے ہوں، آپ لاکھ کسی مجرم سے گفتگو کر رہے ہوں، لیکن ایک آپ وہ ہیں کہ جو اچھے لہجے میں بات کر رہے ہیں اور ایک آپ وہ ہیں جو برے لہجے میں بات کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہوگا۔ اس کا آپ کے مخاطب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، وہی آپ کی دونوں شخصیتیں، ایک میں آپ نرمی سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک میں آپ سختی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو خدا کرے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، تو اس میں تو فرق رہے گا مد مقابل آپ کا، چاہے جو نارملی لوگ اس کو ہی بہانہ بناتے ہیں آج کے زمانے میں کون اچھا ہے، نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس مختصر سے وقت میں اخلاق کے سلسلے سے بہت سی باتیں پیش ہو گئی ہیں۔ اگر ہم غور کریں خود ہمارا اخلاق کیسا ہے، قرآن مجید، آیات، روایات، واقعات سب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور توجہ دیں ہم اپنے اخلاق کو سنواریں تاکہ لوگ ہماری طرف کھنچ کر کے چلے آئیں۔ وقت تمام ہو گیا، لہٰذا اپنے پروگرام کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور خاص موضوع کو لیں گے اور اس کے سلسلے سے آیات، روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔